کا اصل نام عزیز جہاں تھا، ہندوستان میں پیدا ہوئی۔ آپ نے 12 سال کی عمر میں ادا بدایونی کے نام سے شاعری شروع کی۔ نور الحسن جعفری سے شادی کی، اس کے بعد اپنے قلمی نام ادا جعفری رکھا۔ ادا جعفری خواتین کے لیے بہت کچھ انہوں نے لکھا اور دوسری زبانوں پر بھی ان کا مکمل طور پر کیا تھا، عبور تھا۔ ہم ان کی غزل پڑھتے ہیں۔ پہلا ان کا شعر ہے کہ ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، آئے تو صحیح برسرے الزام ہی آئے۔ ادا جعفری اردو کی بڑی مقبول ترین شخصیت رہی ہے، شاعرہ رہی ہے۔ آپ نے اردو نظم بھی بہت ساری لکھی ہیں، نظمیں لکھی ہیں، غزلیات لکھی ہیں، اور ہائیکو میں بھی ان کی تخلیقات کو کافی پذیرائی ملی ہے، اور حکومت پاکستان نے تمغہ حسن کارکردگی سے 1981 میں نوازا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ادا جعفری کی شاعری کیا خوب شاعری ہے۔ پہلا شعر میں نے پڑھا ہے، ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، آئے تو صحیح برسرے الزام ہی آئے۔ ادا جعفری کہہ رہی ہے اس شعر میں کہ جو میرا محبوب ہے وہ مجھے جان و دل سے عزیز ہے۔ محبوب کا مطلب ہی کیا ہے کہ جان و دل سے عزیز ہو، تو وہ ناراض بھی ہے۔ اس کی ناراضگی کی وجہ سے یہ کہہ رہی کہ ہونٹوں پہ کبھی ان کے یعنی محبوب کے میرا نام ہی آئے، کسی صورت میں بھی آئے۔ اگر اس کا محبت کا جواب محبت سے نہیں مل رہا ہے، ناراضگی میں ہے، یعنی کسی نہ کسی بہانے سے اس کے ہونٹوں پہ میرا نام آئے تو مجھے کیا ملے، تسکین اور راحت ملے۔ میں تو چاہتی ہوں کہ میرے محبوب کے ہونٹوں پہ کسی نہ کسی بہانے سے میرا نام اس کے بیٹھ رہے۔ یہ اس کا جو ہے ایک سینٹرل آئیڈیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا شعر ہے، حیران ہے لب بستہ ہیں دلگیر ہے غنچے، خوشبو کی زبانی تیرا پیغام ہی آئے۔ وہ کہہ رہے ہیں حیران ہے لب بستہ ہے دلگیر ہے غنچے، چمن کے اندر، باغ کے اندر جو کلیاں ہیں، جو پھول ہیں، وہ بھی مرجھا رہے ہیں، انہیں بھی گلہ ہے۔ کیا گلہ ہے کہ میرا محبوب جو ہے وہ مجھ سے ناراض ہے، جس کی وجہ سے اس کا کوئی رابطہ یا کوئی پیغام، کوئی سلام مجھ تک نہیں پہنچا۔ تو اے میرے محبوب، خوشبو بھی آ جائے آپ کی کسی بہانے سے، تو پھولوں میں بھی تازگی آ جائے اور مجھے بھی سکون اطمینان نصیب ہو جائے کہ میرے محبوب نے کسی بہانے تو یاد کیا، کوئی تو سلام آیا، اور نہ سلام آنے کی وجہ سے باغ میں بھی، چمن میں بھی ویرانی تھی پھیلی۔ یعنی اس کی جو شخصیت ہے، محبوب کی جو شخصیت ہے، وہ بتا رہی ہے کہ وہ اجڑ رہی ہے، ویران پڑی ہوئی ہے، جس کا گلشن میں خزاں آ جائے، اور باہر آتی ہے تو خوشبو بھی آتی ہے، کلی پھول بن جاتے ہیں، رونق ہی رونق اس طرف جو ہے پھیل جاتی ہے اور لوگوں کو بھلا لگتی ہے۔ تو دل کا چمن جو ہے محبوب کا، ادا جعفری کہتی کہ وہ ویران سا پڑا، تو میرے محبوب کا کوئی تو میسج، کوئی تو سلام آئے تو اس سے راحت ملے۔ تیسرا شعر، کیا راہ بدلنے کا گلہ ہم سفروں سے، جس راہ سے چلے تیرے دربام ہی آئے۔ میرے ہم ساتھیوں نے، ہم جولیوں نے، میری سہیلیوں نے، میرے دوستوں نے، میرے اطراف کے لوگوں نے کوشش کی کہ میں محبوب سے دور ہو جاؤں، میں محبوب سے دور ہو جاؤں اور جدائی ہو جائے، دوری ہو جائے، لیکن یہ میں ہی ہوں کہ میری محبت جو ہے اسی گھر کی طرف، اسی طرف لے کے مجھے جاتی ہے۔ تھک ہار کے بیٹھے سرے کوئے تمنا، کام آئے تو پھر جذبہ ناکام ہی آئے۔ تھک ہار کے بیٹھے سرے کوئے تمنا، سرے کوئے تمنا یعنی وہ شہر جہاں شہر کی تمنا کی جائے۔ تھک ہار کے بیٹھے کام آئے تو پھر جذبہ ناکام ہی آئے۔ اب
تھک ہار کے بیٹھ چکے ہیں کہ محبوب کا کوئی سلام نہیں، محبوب کا کوئی میسج نہیں ہے، محبوب کی کوئی یعنی کہ میسج نہیں ہے، تمنا نہیں ہے، کوئی اشارہ نہیں ہے، لیکن ہم تھک ہار کے بیٹھ گئے اس آس پہ کہ کسی بہانے سے محبوب کبھی تو یاد کرے گا، تو تھک ہار کے بیٹھے کبھی تو، یعنی کہ ادا جعفری کسی بہانے سے محبوب ہمیں یاد کرے گا۔ اس کے بعد آخری ہے کہ باقی نہ رہے صاف ادا دشت جنوں کی، دل میں اگر اندیشہ انجام بھی آئے، باقی نہ رہے۔ اب ہماری شخصیت، ہماری ذات ختم ہو جائے پرواہ نہیں، ہماری ذات ختم ہو جائے پرواہ، اپنی یہ برباد ہو جائے، ختم و فنا ہو جائے، اس کی پرواہ نہیں، یعنی دشت جنوں میں ختم ہو جائے، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ دل میں اگر اندیشہ انجام ہی آئے، کچھ تو آئے، محبوب سے گلہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی بہانے سے اس کا میسج، اس کا پیغام ہی آئے، کسی بہانے محبوب مجھے یاد کرے۔ یعنی پوری ان غزل کا ایک سلسلہ بنا ہوا ہے، اور ہر مصرے کے بعد یہ مصرع لازمی آتا ہے، مطلب کہ ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے۔ یعنی ہر شعر کے بعد اس کا رابطہ اوپر والے مطلب سے ملتا ہے کہ کسی نہ کسی بہانے محبوب مجھے یاد رکھے، کیونکہ جو مطلع ان کا لیا ہوا ہے وہ مقطع تک اسی سلسلے میں آگے بڑھ رہا ہے کہ محبوب کسی بہانے یاد کرے۔ یعنی ادا جعفری ان پوری غزل کے سلسلے میں اشعار نظر آ رہے ہیں، ایک دوسرے سے اس کا رابطہ ہے، اور ان کا ان شارٹ یہ ہے، ہم یہ کہیں گے مختصر یہ کہیں گے کہ ادا جعفری کہتے ہیں کہ میرا محبوب جو ہے وہ ناراض ہے، خفا ہے، اور وہ کسی بہانے، خفا ہونے کے بہانے ہی وہ مجھے یاد کرے، تو میرے لیے یہی کامیابی ہے، مجھے اسی سے تسکین ملے گی۔ کسی صورت میں بھی محبوب، یعنی ادا جعفری جو شاعرہ کہہ رہی ہے کہ کسی صورت میں بھی اپنے دل سے اس کی یاد نہیں جاتی، اور وہ کسی بہانے مجھے یاد کرے، یہی ادا جعفری کا ایک یہ سلسلہ غزل کا ہے۔ تو اب آپ بتاؤ، شبہ بتاؤ گی پہلے شعر کا، پہلے شعر کی تشریح کہ ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے۔ بتاؤ۔ اس میں شاعرہ کہہ رہی ہے کہ جو میرا محبوب ہے اگر وہ مجھ سے ناراض ہے تو اس کے زبان پر پھر بھی میرا نام نہیں آنا چاہیے، اگر وہ چاہتی ہے کہ اس کا محبوب ان کا نام لیتا ہے، اگر پیار سے نہیں لے سکتا تو ایک الزام ہی لگا کرے، اور الزام کیا لگے گا؟ وہ بے وفا، تو کہ کسی بہانے تو یاد کرے۔ تو یہ جو شعر کی آپ نے تشریح بتائی ہے، یہ الفاظ کا اعتبار ہوگا، اور تمام اشعار کی تشریح اس سے ملتی جلتی ہوگی۔ جیسے دوسرا شعر ہے، حیران ہے لب بستہ ہے دلگیر ہے غنچے، خوشبو کی زبانی تیرا پیغام ہی آئے۔ ادا جعفری شعر میں کہتی ہیں کہ میرے محبوب کا کوئی پیغام نہیں آیا۔ میں نے بھی بتایا تھا نا، میں چاہیے کہ ہر کوئی حیران ہے کہ پیار کا جواب پیار سے کیوں نہیں آ رہا، پھولوں کی کلیوں کو تو چپ سی لگ گئی ہے، وہ بہت حیران بھی ہے اور میرے لیے غمزدہ بھی ہے۔ یعنی شاعرہ بہاری گلستان کے اندر، چمن کے اندر پھول کلیاں بھی کیا ہے، کیا ہے، اداس ہے، مرجھا گئی، اور اگر ان کا پیغام خوشبو کے ذریعے بھی آ جائے تو باغ میں دوبارہ بہار آ جائے۔ شاعرہ کہی میری ذات میں جو ایک گلشن ہے، میری ذات میں جو مرجھا رہا ہے، اب تیرا پیغام کسی بہانے آئے گا تو مجھے تازگی مل جائے گی۔ یہ اس طرح دیکھا، اس کا بھی پہلے جیسے کراتے ہیں، تیسرے کا بھی۔ اب آپ بتاؤ گی، اور آپ بتاؤ گی، بتاؤ کیا راہ بدلنے کا گلہ ہم سفروں سے، جس رہ سے چلے تیرے در و بام ہی آئے۔ بتاؤ۔
اس شعر میں ادا جعفری کہتی ہے کہ میرے عزیزوں اور دوستوں نے بہت ساری کوشش کی کہ مطلب میں ان سے جدا ہو جاؤں، بہت ساری انہوں نے رکاوٹیں پیدا کی، لیکن میرے دل میں تو تم ہو، میں تمہیں نہیں بھول سکتی، میری منزل تو زبردست، تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی میں جس راستے سے گئی اسی راستے میں تمہارا گھر آیا۔ شاباش، بہترین، بہت اچھی تشریح کی ہے۔ آخری آپ سے پوچھتا ہوں میں، تھک ہار کے بیٹھے ہیں سرے کوئے تمنا، کام آئے تو پھر جذبہ ناکام ہی آئے۔ اس شعر میں ادا جعفری کہتی ہیں کہ ہم نے بہت اب تھک گئے ہیں، ان کا کوئی پیغام نہیں آ رہا، ان کے انتظار میں ہم تھک کے بیٹھ گئے ہیں، اور جب ان کا ہم اسی انتظار میں بیٹھے رہیں گے کہ جب ان کا پیغام آئے، ابھی بھی ہم ان کی راہ کو تکتے ہیں۔ سچی محبت ہے جو کبھی ختم نہیں، بہت اچھا لگا کہ ہم اس کی راہ تکتے ہیں، میرا محبوب، یعنی یہ سچی محبت ہے، وہ ایک نہ ایک دن ضرور آئے گا، اس امید پہ۔ وہ آج خفا ہے، ہو سکتا ہے کل خفا نہ ہو۔ بہترین۔ اب کون بتائے گا آخری شعر جو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس میں تخلص ہوتا ہے شاعر کا، وہ بہت کم اشعار امتحان میں آتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو امتحان کے حساب سے نہیں، اس حساب سے ظاہر کرنا ہے، وہ نہیں بتا سکے گا۔ صبح سے دوبارہ پوچھتے ہیں، باقی نہ رہے صاف ادا دشت جنوں کی، دل میں اگر اندیشہ انجام ہی آئے۔ چلے بتائیے کون بتا رہا ہے؟ ادا جعفری کہتی ہے کہ باقی عشق خود خفا صحیح خود بتائیے، فنا کر لینے کا نام ہے، سچے عاشق کا انجام تو کون سی باتیں کر رہی ہے؟ ہاں شک انجام، یعنی وہ ڈرتے نہیں، وہ اپنے ناکامی کے انجام سے نہیں ڈرتے، سارے عاشق بدنام ہو جائے، وفا اور عشق کے جنون کا بھرم اور ساتھ قائم رکھنے کے لیے مجھے عشق کرتے رہنا ہے، انجام کے خوف کے بغیر۔ جتنے بھی لوگ دنیا میں عشق کرتے ہیں، عروج جو ہے نا عشق کہلاتا ہے۔ عشق یعنی کہ جو معراج ہے محبت کی، وہ آخری کا عشق کا جنون ہے، وہ کتنی ہی دقتیں، کتنی مشکلات آئیں، وہ اسے سر کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایک جنون ہوتی محبت کو پانے کی۔ اب یہاں پر جو ہے نا ہم یہاں پہ دو چیز کی بات کرتے ہیں، ایک عشق حقیقی ہے اور عشق مجازی ہے، دونوں میں عشق کا جنون ہوتا ہے۔ تو اب یہ بھی سوچ لیجیے کہ جو حقیقی عشق ہوتا ہے، جو خدا سے کیا جاتا ہے، جو ولی سے کیا جاتا ہے، وہ اس میں اپنا مال، اپنی جان، جو سب سے قیمتی چیز ہے جان، وہ بھی قربان کر دیتا ہے۔ اگر اللہ سے عشق ہے تو وہ ساری تکلیفیں برداشت کر دیتا ہے اور کہتا ہے جان تو اللہ کی امانت ہے، میری جان قربان ہے۔ اور دین پر ہے، دین کا جنون ہے، دین کا عشق ہے، کسی بھی اس میں ہو تو وہ جنون عشق کا کیا کہلاتا ہے؟ جو قیمتی چیز ہے انسان کی، وہ ہے جان، وہ بھی لوٹانے کے لیے قربان کرتا ہے۔ اسی راہ میں بھوک آئے، پیاس آئے، کتنا سفر ہو، کیونکہ اس کا ٹارگٹ کیا ہے؟ عشق ہے، اور عشق کا تعلق دل سے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اس طرح دنیا داری کا عشق ہے، لیکن یہاں محبوب کیا کہہ رہا ہے؟ میرا عشق سچا ہے، تو میرا محبوب کتنا ہی ناراض ہے لیکن میرے دل میں اس کے لیے خلیش نہیں ہے، میرے دل میں اس کے لیے محبت ہے، پیار ہے، کسی بہانے بھی کرے، یاد تو کرے۔ اور یہ میں بتاؤں آپ کو، یہ باتیں جو لکھی اشعار میں بہت حقیقت پر مبنی ہوتی ہے۔ یہ جو عشق کرتے ہیں وہ جب یہ اشعار پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو میرے دل کی بات ہے، جنہوں نے نہیں کیا ہے اس کو اس کا تھوڑی سواد آتا ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھو کہ کوئی بھی چیز نصاب میں آپ کی ہوتی ہے تو وہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہے، یہ صرف اشعار کو لطف کر کے پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں جن کو عشق ہوتا ہے تو دیکھ لیجیے، حضرت امام حسین کی بات کریں، اسے خدا سے عشق تھا تو اپنا کنبہ لے کے چلے گئے، انہیں معلوم تھا کہ کربلا جانا ہے، وہاں بھوکا پیاسا رہنا ہے، وہاں اولادوں کو قربان کرنا ہے، ایک ہی گھر سے اپنے بھائی کی اولاد، اپنی بہن کی اولاد،
خود کی اپنی اولاد، اپنی دوستوں کی اولاد، تمام لوگوں کی اولادوں کو اس نے قربان کیا. کیا تھا؟ عشق تھا. عشق انتہا پر تھا. دنیا میں ایسا عشق نہیں گزرا. یعنی آخری نبی کے آخری یعنی چراغ جو اسلام کے خاطر سب کچھ کیا تھا؟ جنون تھا. اور جب کسی کو سامنے خون نظر آ رہا ہے، لوگوں کی تلواریں موجود ہیں اور وہ بے خوف ہے. اس طرح ہم تمام انبیاء کی بات کریں، سب کا اپنے اپنے دور میں خدا سے عشق رہا ہے. سلیمان نبی کی بات کریں، داؤد علیہ السلام کی بات کریں، ادریس علیہ السلام کی بات کریں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کریں. یہ کیا ہے؟ عشق. سولی پہ چڑھ گیا، بھوکے پیاسے رہے، لیکن کیا تھا؟ عشق تھا. تو یاد رکھو دو چیز کا کہ جب ہم کوئی مضمون پڑھ رہے ہیں تو اس پہ یاد رکھو اس کا اثر ہوتا ہے اور وہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے. ہم نے غزلیات پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی حقیقی اور مجازی دونوں کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے یہ کلاس جو ہے ختم کرتے ہیں. آپ دوسری ختم کرتے ہیں. سبق پڑھیں کوئی نہیں؟ سر سبق پڑھا دیں. ایک سبق پڑھ کے ختم کرتے ہیں. ہاں کچھ